السلام علیکم جی جناب، دل اور دھڑکنیں سنبھال لیجئے کیونکہ آج داران داریا پر ہی ہے پوری ایپیسوڈ. تو کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آج والی ایپیسوڈ میں کلیئر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ ہے، دل اور دھڑکنوں کو بڑھانے والی ہے. ٹھیک ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف. لیٹ سٹارٹ. او میرے خدا، مجھے صبر دیں. اپنے روم کی بالکنی میں آنے کی دیر تھی کہ داران کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر پھٹیں. وہ بھی ابھی اذان پر ہی جاگا تھا. داریہ صاحبہ لان کے وسط میں مستانی بن کر لیٹی، نیند میں ڈوب کر الگ ہی کھلے ڈلے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں. ادھر ادھر دیکھتا وہ بھاگنے کے انداز میں پچھلے ہاتھے کی جانب سے لان میں اتر آیا. داریہ کو یوں دیکھ کر اس کے دل پر کیا بیتی، یہ اس کے چہرے پر غالب غصے اور کوفت کے تاثرات سے واضح تھا. تم اتنی بونگی بھی ہو سکتی ہو، امید نہ تھی. فلورنس ساڑی پہن کر بیچ چوراہے میں بنگیوں کی طرح سو رہی ہے. شکر ہے کسی نے 60ویں عجوبے کو نہیں دیکھا. منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ماہر نے اس کے بکھرے پلو کو سمیٹ کر اس کے گرد لپیٹا. حالانکہ اس کی ساڑی کا بلاؤز فل تھا، پھر بھی لیٹے ہونے کے سبب اس کی کمر اور پیٹ کی رعنائیاں جھلک رہی تھیں اور سلیوز بھی ہاف تھے. داران نے آہستگی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور حویلی کی پچھلی طرف سے ہی اندر داخل ہوا. وہ ہلی بھی نہیں. داران نے اسے اس کے روم میں لا کر اسی احتیاط و آہستگی سے اس کا سر تکیے پر رکھا، پھر داریہ کو بھی پوری طرح میٹرس پر منتقل کیا. لیکن نیند میں ہی داریہ نے بے اختیار اس کی شرٹ کے کھلے گریبان کو پکڑ لیا. داران نے اپنا ہاتھ اس تلے سے نکالا اور میٹرس پر ہتھیلی ٹیک کر سہارا لیے. دوسرے ہاتھ سے داریہ کے ہاتھ سے اپنا کالر آزاد کیا، مگر اس سے پہلے وہ اس پر سے واپس اٹھتا وہ لڑکی اپنی بے خبری اور رعنائیوں سے خواصوں پر چھانے لگی. جھک کر اس کے سر کے کھلے بالوں کے قریب ہوتے خوشبو سونگھی. وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش تکنے واپس اوپر ہوا. بہت راحت انگیز تھا یہ داریہ کے سکون کو فرصت سے تکنا، اس پر ملکیت کا غرور محسوس کرنا. سچ بتا کر میری آسانی مجھے دے دو فلورنس، مجھ سے ضد مت کرو. مجھے اس کیفیت کو محسوس کرنے کے سارے حق چاہیے. میری آخری خواہش تمہاری آنکھوں میں داران ماہر شاہ کے لیے محبت دیکھنا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ دن میری موت سے پہلے ضرور آئے گا. بھلے ایک لمحہ پہلے کیوں نہ سہی. اسے دیکھنے سے ہی وہ سکون پا رہا تھا. ایسے کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا جیسے داران داریہ کو دیکھ رہا تھا. ایک آخری بار اس کی گردن کے گرد لپٹے کھلے بالوں کی خوشبو انہیل کیے، اس کی بے داغ گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلائے. داران واپس اٹھا اور اس سے منہ موڑے اٹھ کھڑا ہوا. وہ جانا مشکل کر چکی تھی، پر داران ماہر کو جانا پڑا. 10 منٹ ہی گزرے. داریہ اپنے بستر پر کروٹ پر لیٹی تھی. ساڑی اب تک اس کے وجود کا حصہ تھی، بس پلو ہٹ کر پورے میٹرس پر بکھرا تھا. وہ دھیرے سے بیدار ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اس کے چہرے کے زاویے بکھرے. داریہ، نو، تم لان میں نہیں سو سکتی. اپنی رات والی حالت یاد آتے ہی داریہ ہتھیلی میٹرس پر پھیرتے بڑبڑائی، پر وہاں گاز کے بجائے نرم گداز سطح دیکھتے آنکھیں کھل گئی. مجھے تو یاد نہیں میں کب روم میں آئی. کیا ماہر نے مجھے یہاں پہنچایا؟ ڈیش آدمی. سارا منظر یاد آنے پر وہ فوری اٹھ بیٹھی. بھاگنے کے انداز میں پہلے یہ خود سے لپٹا، تھان اتارنے، واش روم گھسی، ڈھیلی سی شرٹ اور پاجامہ پہنے، گرد شال لپیٹی اور کمرے سے نکلی. فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی. داریہ نے داران کے کمرے کے باہر رکتے بے ترتیب سانس کھینچے. جیسے ہی دروازہ کھولے اندر سر کیا تو وہ داران جو وضو کے کمرے میں داخل ہوا. ٹھٹکا، کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ داریہ نے اس کے نم چہرے اور فول بازو دیکھتے حیرت سے سوچا. جسے لگا داریہ کھڑے کھڑے وفات پا گئی ہے. کیا ہے صبح صبح نازل ہونے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ داران کی جاڑ پر وہ ہوش میں آئی. غصہ چہرے پر سجاتے ہی کمرے میں گھسی. تم نے مجھے لان میں سے اٹھایا. قریب رکتے تفتیش کرنی چاہی، لیکن گھبراہٹ نہ چھپا سکی. ہاں، لان میں ایک مردہ پڑا تھا، سوچا اسے ٹھکانے لگا کر ثواب کما لوں. بے نیازی سے کندھے اچکا کر داریہ کو سلگائے محسوس ہوا، جس نے ایک بار پھر اس کی ناک پھوڑنے سے اپنے ہاتھ کو روکا. جگا بھی تو سکتے تھے. آئی فیل امبیرس. اور تم نے مجھ پر پتہ نہیں کون کون سی میلی نظر ڈالی ہوگی. میں بہت تھکی ہوئی تھی تو پتہ نہیں چلا، وہیں آنکھ لگ گئی. آنکھیں چراتے ہوئے اپنی بات کہتے ہوئے وہ ماہر شاہ کے سحر میں دانستہ الجھی. اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھنے لگی جسے چھونے کی تمنا کسی بھی عورت میں جھانک سکتی تھی. اول کہ میں ایسی نظریں رکھتا ہی نہیں جو کبھی میلی ہوں گی. تم پر میری ہر نظر جائز ہے داریہ خان. پھر بھی تمہاری تسلی کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے تم پر نگاہ خیر رکھی تھی، نہ کہ نگاہ شر. اپنے آپ کو بری الذمہ کیے وہ داریہ کی بے خودی سے بے نیاز بیڈ کی طرف بڑھا اور جھک کر اپنا فون اٹھایا. داریہ کو اس کی پیور اردو حلق میں پھنسی محسوس ہوئی، جبکہ خوشبو حواسوں کا نظام بگاڑ گئی. اب یہ کیا بلائیں ہیں؟ آسان اردو نہیں آتی کیا؟ وہ جھنجھلائی. داران پلٹا اور قریب آ کر رکا. آتی ہے، لیکن تمہیں چبھ نہ جائے. سننا چاہتی ہو خیر کی نگاہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے روبرو کھڑا تھا اپنی تمام تر وجاہت سمیت. ہاف وائٹ شلوار سوٹ میں دنیا کی تمام خوبصورتی کا مسکن لگ رہا تھا وہ مغرور. ہاں، لیکن بنا پاس آئے اور ہاتھ لگائے بتانا کسی عملی سازش کی کوشش بھی کی تو تمہارے ناک کے نتھنے پھوڑ دوں گی، جو غصے میں تمہارے 2 شیر کی گپھاؤں جیسے پھول جاتے ہیں. بظاہر وہ بہادری سے بولی، لیکن اس کے لہجے میں تیرتا ڈر ہی تو مقابل کا کام تمام کر گیا. بڑی گہری نظر ہے تمہاری مجھ پر. خیریت تو ہے داریہ خان؟ دل تو نہیں آ گیا تمہارا مجھ پر؟
آنچ پہنچاتی پرحدت نگاہوں نے داریہ سے پھر سے سوچنے سمجھنے کی حس سلب کیے، اس کے چہرے کی اور جھکا۔ میرا دل جس پر آنا تھا آ چکا ہے، تم خوش فہمی میں ہی مر جانا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، زیادہ فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو۔ غصہ دکھاتی وہ اسے مدعے پر واپس آنے کا کہتی، پرے جھٹک کر گوری، خوش فہمیاں تو صحت کے لیے مفید ہیں، مضر تو غلط فہمی ہوتی ہے۔ خیر کی نظر وہ ہے جو کسی کا نقصان نہ بنے، جس سے دیکھنے والے کو قرار ملے اور جسے دیکھا جائے اس پر سکون نازل ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تمہارے لیے دماغ کی ڈونیشن مانگنی پڑے گی۔ طنز کے تیر برسانا کیسے بھولتا۔ داریہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن جب داران کے آخری جملے کا مفہوم سمجھتے غصہ ہوئی۔ خود کو سمجھتے کیا ہو تم؟ داریہ کو اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ناگوار لگا۔ ایک پہیلی۔ وہ اس کے اسپاٹ جواب پر چونکی، چہرے پر اضطراب چلا آیا۔ اب ہٹو گی؟ مجھے جانا ہے۔ داریہ کو راستے میں جمع دیکھے وہ بولنے پر مجبور ہوا تو داریہ نے فوراً سے راستہ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ داریہ نہ چاہتے ہوئے بھی روک بیٹھی۔ ڈیٹ پر۔ داران نے بنا پلٹے کہا اور مسکرا کر کمرے سے چلا گیا۔ داریہ نے اپنے غصے کو دبانے کی بہت کوشش کی، پر پلٹ کر داران کی ڈریسنگ پر زور سے مکہ مار بیٹھی، اور اس سبب وہاں رکھی خوبصورت سی ونگ کیپ والی گولڈن پرفیوم اس کے ہاتھ سے لگ کر نیچے گری اور دیکھتے ہی دیکھتے کرچیوں میں بٹی۔ پورے کمرے میں عود کی خوشبو بکھر گئی۔ داریہ کو لگا اس کا دماغ اس خوشبو سے جکڑ کر رہ گیا ہے۔ یہی ہے وہ خوشبو۔ داریہ نے لپک کر زمین پر جا بجا بکھرے شیشوں کو بدحواس ہوتے چھونا ہی چاہا، جب داران نے سر پر پہنچتے اس پاگل کو ان نوکیلے کانچوں کو چھونے سے روکتے، گھسیٹ کر پرے کرتے کھڑا کیا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سنے وہ واپس آیا تھا۔ ہاتھ کٹ جاتا تمہارا، کیا کر رہی ہو؟ داران نے اپنے یوں تھامنے کی وضاحت کے ساتھ کھوئی ہوئی پریشان داریہ کی آنکھیں دیکھتے غصے سے دریافت کیا۔ ماہر شاہ وہ بھی یہی خوشبو لگاتا ہے، مجھے اس کا نام بتا دو۔ وہ جس بے قراری سے پوچھ رہی تھی، داران کچھ لمحے بول ہی نہ سکا۔ رسلا بتاتے ہی داریہ کو احتیاط سے کانچ کے ٹکڑوں سے دور لے جاتے تھاما تو ان سنہری آنکھوں میں تشکر چھا گیا۔ تھینک یو، یہ مجھ سے ٹوٹ گئی، سوری، میں تمہیں سیم گفٹ کر دوں گی۔ اس کے حصار سے نکلتی وہ فوراً سے کمرے سے باہر بڑھ گئی، جبکہ داران نے ایک ویران سی نظر ان کانچ کے ٹکڑوں پر ڈالی اور ایک گہرا سانس کمرے میں پھیلی تیز خوشبو میں کھینچ کر رہ گیا۔ داریہ کو اس ٹرانس سے نکلنے میں کچھ منٹس لگے۔ ماہر کے شاہ حویلی موجود نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتی داریہ 5 بجے خود بھی حویلی سے نکلنے کا ارادہ بنائے لان میں آئی۔ چونکہ داران حویلی سے گیا تو خانو اکبر اس کے ہمراہ جا چکے تھے۔ گیٹ پر صرف چوکیدار انکل موجود تھے، وہ بھی کاندھے پر گن لٹکا کر چکر کاٹتے ادھر سے ادھر گشت کر رہے تھے اور ان کی آنکھ سے بچ کر ہی داریہ کو باہر نکلنا تھا۔ بارش شاہ حویلی سے 2 منٹ کی دوری پر جب پہنچا تو اس نے داریہ کو میسج بھیجا، لیکن پہلے داریہ عاقب کی خبر لینا چاہتی تھی۔ داریہ نے لان کے کنارے رک کر نظریں داخلی گیٹ پر رکھنے کے بیچ عاقب کو کالز ملائیں، لیکن 3-4 کے بعد اس نے اٹھا لی۔ وہ کلب میں کاؤچ پر نیم دراز پڑا تھا، ارد گرد حرام مشروب سے بھرے آدھے اور پورے گلاس ٹیبل پر دھرے تھے۔ کلب میں چمکیلی روشنیاں تو جل رہی تھیں، پر سب لوگ جا چکے تھے۔ عاقب کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہ تھی، تبھی یہیں پڑ گیا۔ خدا کے بندے، کہاں ہو تم؟ کل سے کالز کر رہی ہوں، بات سنو۔ فون لگنے پر داریہ کے چہرے کا پیلا مائل رنگ بحال ہوا تو غصے سے پھٹ پڑی۔ ابھی تک سحر پھیلی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا کہ رات کا ہی سماں لگ رہا تھا، اور اس اندھیرے موسم کو کا ہی داریہ کو فائدہ ہونے والا تھا۔ کچھ نہیں سنوں گا اب میں اسے وہ تکلیف دوں گا داریہ کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ عاقب کا اٹکتا لہجہ سنے داریہ کی آنکھوں میں لہو اترا۔ بے شرم، تم نے اس حرام چیز کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ بزدل کہیں کے! جو مرد تکلیف سے بچنے کو حرام کی جانب لپکتا ہے وہ داریہ کی نظر میں مرد ہی نہیں ہے۔ اب میرے سامنے آئے تو چپل سے پٹنے کی ہمت بھی جمع کر کے آنا۔ اس وقت تم سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے۔ مر لو اچھے سے، پھر تمہیں تفصیل سے جینے کی کلاس دیتی ہوں۔ داریہ کو اس کا ڈرنک ہونا آگ لگا کے اب فون بند کرتی جینس کی جیب میں ڈالتی وہ محتاط ہو کر راہداری پر پیر جماتی آگے بڑھی، مگر گیٹ پر چوکیدار نے قبضہ جما رکھا تھا۔ تبھی داریہ نے کچھ سوچتے ہوئے حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگنے کا سوچتے قدم واپس بڑھائے۔ وہ پچھلی دیوار داریہ کے لیے پھلانگنا مشکل تو نہ تھا، لیکن داریہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس دوسری پر راستہ ہے بھی یا نہیں۔ رسک پر ہی وہ اپنے ارد گرد لپٹی شال نکال کر وہیں گول مول کرتی کیاری میں رکھتی، فون جیز میں اچھے سے گھسائے شر ٹھیک کرتی، بالوں کو اچھے سے جوڑے کی شکل دیے، جمپ مارے، دیوار پر ہاتھ رکھے لٹکی اور پھر پورا زور لگائے چڑھی۔ سامنے ہی کچی سڑک تھی اور دونوں طرف کا راستہ بالکل صاف تھا۔ داریہ نے دیوار کے پار جمپ لگایا اور جلدی سے فارم ہاؤس کی طرف جانے کو سپیڈ بڑھائی۔ کچھ دور ہی اسے درختوں کے جھنڈ میں بارس دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔
दारिया ने इस तक पहुंचे अपना सांस बहाल करते इशारा किया। इस बैग को खोला तो अंदर से काली हुडी और काली ही पैंट मिली। साथ दारिया के लिए हिफाजत के लिए गन भी मौजूद थी। दारिया ने इन्हीं कपड़ों पर जल्दी से वो हुडी चढ़ाई, पैंट पहनी और चेहरे पर मास्क लगाते सर हुडी कैप से ढका और बारिश से ग्लव्स और गन लेती उसका कंधा थपकाए। यही इंतजार का कहे वहां से बाकी फार्म हाउस का एक ही बूढ़ा आदमी रखवाला था। दारिया पहुंच तो आई पर इस जगह दोबारा आएगी कभी सोचा ना था। तभी आंखें आग पकड़ गईं। लोहे की जालियों वाले दरवाजे पर कुंडी लगी थी। सामने ही छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में पीला बल्ब जल रहा था और कोई बूढ़ा आदमी वहां बैठकर पुश्त किए तलावत में मसरूफ था। दारिया ने दरवाजे को देखा। अगर वो जंग आलूद दरवाज़ा खोलती तो इस आदमी तक आवाज़ जाती। तभी दारिया ने एक ही छलांग लगाते दरवाजे को फलांगा और फार्म हाउस में घुसी। चेहरे पर स्याह मास्क जबकि हाथों पर स्याह ग्लव्स भी थे। गन पर दोनों हाथ की पकड़ भी मजबूत थी। दारिया आगे बढ़ती गई। इसे किसी तरह आज कुछ ना कुछ ढूंढना था। दारिया इसी लान में आई तो बेख्तियार नज़र इस जगह के ठीक ऊपर बिल्डिंग रूफ पर लगे पुराने से कैमरे पर गई। ओह, तो वो वीडियो इस कैमरे की थी। लेकिन इसकी वीडियो चुराई किसने? माहिर शाह तक कैसे पहुंची? इन सवालों के जवाब इसी जगह से मिलेंगे। पहले दारिया ने फार्म हाउस के अंदर जाकर तलाशी लेने का फैसला किया। ज़्यादा बड़ा फार्म हाउस नहीं था। 4 मेन कमरे थे जिनको दारिया ने सरसरी से खंगाल लिया और फिर जब वापस बाहर लान की तरफ आ रही थी तब इसे वहीं मट्टी और घास वाले लान में कुछ चमकती चीज़ दिखाई दी। दारिया ने फौरी झुककर इस मट्टी में आधे दफन कफलिंग को निकाला। उसकी ऊपरी सतह को साफ करने की देर थी कि इस कफलिंग पर लिखे नाम ने दारिया के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जहाँ तक मुझे पता है ये फार्म हाउस सिर्फ दारिम शाह का था। वो यहाँ अकेला रहने के लिए आता था। फिर इस कफलिंग का यहाँ होना तो शक की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सब सच्चाई जानते हैं? अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कफलिंग 2 साल पहले यहाँ गिराया, इससे पहले या बाद में? उफ दारिया, ये सबूत था लेकिन गैर मुतमईन साहब पर फिर भी दारिया इसकी आखिरी हद तक जाकर तफ्तीश करने का फैसला कर चुकी थी। अंदर भी एक कैमरा था, इससे ये हिस्सा तो दिखाई देता होगा। यस दारिया। दारिया कुछ सोचते वापस अंदर भागी। वो लाउंज एरिया था जहाँ से बाहर वाले एरिया को बआसानी देखा जा सकता था। दारिया ने कैमरे को पहले दीवार से उतारा और उसके वायर के थ्रू वो सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर वाले पोर्शन में से मतलूबा कमरा मिला जहाँ बंद कंप्यूटर सिस्टम नस्ब था। दारिया ने जल्दी से इसे ऑन किया। ऑन होते होते वो स्लो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम 10 मिनट ले गया लेकिन दारिया ने तहम्मुल से इंतज़ार किया। वहाँ 2 साल पहले की तमाम रिकॉर्डिंग इस दिन की खास कर सर्च की। वहाँ इस वक्त की बस एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी, वो भी सिटिंग हॉल की। दारिया ने फिर भी इसे ब्लूटूथ कनेक्ट किए बारिश के पास मौजूद लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया क्योंकि अभी देखने का वक्त ना था। फ़ोन अपनी जीन्स की जेब में घुसाए, कमरे की लाइट्स ऑफ करती, मुंह पर मास्क लगाए इससे पहले वो बाहर निकलती। आगे से आते माहिर को देखकर जल्दी से बाहर भाग निकली। माहिर शाह जो इत्तेफाक से फार्म हाउस की अबतरी का जायज़ा लेने हानो अकबर के संग वहां आया था, इस भागते वजूद को देखता हानो अकबर के पास से तेज़ी से इस भागते साए के पीछे लपका। दारिया से जिस कदर भागा गया इसने पूरी कोशिश की मगर दारान ने इससे दुगना तेज़ भागकर दरवाजे के बिल्कुल पास आते उसकी बाजू पकड़ कर रोकते उसका फरार नाकाम किया। इससे पहले उसका मास्क खींचता दारिया ने घूम कर अपनी टांग हवा में लहराते दारान के पेट को हिट किए, इसे कच्ची ज़मीन पर गिराया। दारिया के कीचड़ से अटे बूट के तलवे का निशान दारान की बेदाग कमीज़ पर छप गया। लेकिन इस लड़की ने यही बस ना की बल्कि ज़मीन पर गिरे दारान पर अपनी गन निकाल कर तानी, कौन हो तुम? दारान को उसकी सुनहरी आंखें सीने के पार उतरती महसूस हुई पर दारिया समझ रही थी वो धूल झोंक लेगी उसकी आंखों में जो इन खेलों का माहिर था। मैं जो भी हूँ अपने काम से काम रखो तुम। दारिया की बदली आवाज़ पर झटका दारान को लगा। एक लम्हे में उठा और दारिया का गन वाला हाथ का बाजू पकड़ा जिस सबब वो इस पर जा गिरी। एक लम्हा तो दारिया को लगा वो नहीं बचेगी क्योंकि दारान ने अपनी बाजू उसके गिर जकड़ के इसे अपने नीचे करते दबोच लिया। दारिया को लगा उसकी सांस बंद कर देगा वो वहशी। ये जगह जहाँ तुम हो मेरी मलकियत है, बोलो वरना जान से जाओगी। दारान इस मास्क के पार से झांकती वहशी आंखों में आंखें गाड़े धमकाता हुआ तलमिलाया। दारान इस मास्क के पार से झांकती वहशी आंखों में आंखें गाड़े धमकाता हुआ तलमिलाया। लेकिन तुम किसी इंसान के हाकिम नहीं हो कि उगलवा लोगे जो चाहे अपनी ज़मीन पर गिरने के सिवा। गिर पड़ती कान हाथ लगते ही दारिया ने उसके बाजू को कुछ ऐसे शूट किया कि गोली बस छू कर निकली। लेकिन दारिया के गिर दारान की पकड़ ज़रूर ढीली पड़ी। दारान इस सब के लिए हरगिज़ तैयार ना था। इससे पहले वो दर्द पर संभलता दारिया से ऊपर से परे करती बिजली की रफ्तार से उठी और इस बुजुर्ग आदमी को राह से परे धकेलती हुई इस बार वो कुंडी खोल कर भाग निकली। वो बुजुर्ग चौकीदार बाबा जब तक हाँफते कांपते दारान तक पहुँचे वो ज़मीन से उठ चुका था और अपनी बाजू जकड़ रखी थी। पूरी कमीज़ की आस्तीन लहू से तर थी जबकि दारान की आंखों में ज़्यादा तकलीफ़ किसी और सबब थी। आप ठीक तो हैं छोटे शाह जी?
خون دیکھ کر وہ بدر بابا دیدہ ہوتے بولے، میں ٹھیک ہوں، فکر مت کریں، جائیں آپ۔ داران نے ان کو تسلی دی، جبکہ اس سے پہلے خود بھی باہر نکلتا زمین پر پڑی چمکتی چین دیکھتے حیرت سے جھکا۔ وہ چین اس نے ہاتھ میں لی اٹھائی، آنکھوں میں تیرتی تکلیف بڑھ گئی۔ داریہ، یہ تم نہیں ہو سکتی، کیوں آئی تھی آخر تم یہاں؟ کچھ ٹوٹا تھا داران ماہر شاہ کے اندر، شاید اس کا داریہ کے لیے دھڑکتا دل۔ ماہر پر شوٹ کرنے کی اس کی بالکل نیت نہ تھی۔ بارش تک پہنچے سے تمام سامان اور گن واپس کرتی، وہ بس اسے جانے کا کہے حویلی بھاگی۔ بارش پوچھتا رہا لیکن جونیئر تھا تبھی حکم پر عمل کیا۔ داریہ جس طرح آئی ویسے ہی واپس حویلی پہنچی۔ باہر سے دیوار پر چڑھنا دگنا مشکل تھا، اس سبب اس کی بازو چھل گئیں، لیکن وہ ہمت نہ ہاری۔ لان میں چھلانگ لگاتے ہی اپنی شال کیاریوں سے نکالی اور تیزی سے پچھلے کھاتے سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بھاگنے کے سبب اس کا پورا جسم ہانپا۔ کمرے میں آئے دروازہ بند کرتی وہ گرنے کے انداز میں وہیں دروازے میں بیٹھی 2-3 منٹ داریہ کو سانس کو متوازن رفتار پر آنے میں لگے۔ اسے شوٹ کیسے کر سکتی ہوں؟ اسے سچ میں معمولی ہی زخم آیا ہو، لا چینج کر لیتی ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس وقت اس کے پاس افسوس کا بھی وقت نہ تھا۔ جلدی سے اٹھ کر پیروں سے شوز آزاد کیے اور چینج کرنے بڑی۔ شوزوں پر لگی مٹی صاف کرنا لمبا کام تھا، تبھی انہیں ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر واش روم میں رکھ آئی۔ کپڑے بدل کر نیوی بلو شارٹ کرتی کے سنگ کھلے گھیرے والی چکن کی شلوار پہنے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے، ہلکا سا تیار ہوئی۔ پیروں میں فلیٹ چپل پہنی اور شانوں پر وائٹ ہی دوپٹہ جو خوبصورت سٹون ورک سے بنا تھا، شانوں کے گرد لپیٹے بالکنی میں چلی آئی۔ صبح کا سویرا بھلے ہو گیا تھا لیکن اچانک شروع ہوتی بارش کے سبب آسمان سیاہ بادلوں سے اٹک گیا۔ داریہ کی نظریں پورچ کی جانب تھی۔ داران کو ہانو اکبر نے لاپرواہی برتنے نہ دی اور ہاسپٹل لے گئے۔ 1 گھنٹہ مرہم پٹی پر لگ گیا۔ زخم کو جلد ریکور کرنے کے لیے کچھ پین کلرز تھے جن کے بغیر داران کے زخم ہیل ہونے مشکل ہوتے۔ ہمارا تو جان نکل گیا تھا، تم ٹھیک ہے نا زمت جان؟ ڈائیونگ کرتے ہانو اکبر نے گردن سرسری سی گھمائی، لیکن داران کی آنکھوں کی سرخی پر وہ خود گھبرا گئے۔ نہیں ہوں، دل ٹوٹا ہے ہانو لالا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ داران کے الفاظ سنے ہانو اکبر کے دل کو دھکا لگا۔ وہ سمجھ نہ پائے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ روئے تمہارا دشمن ایسا کیوں بولتی ہے تو؟ شیر کا دل بہت بڑا ہوتا، نہیں ٹوٹ سکتی۔ کیا ہوا ان سے کہتی کیوں نہیں؟ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا داران کی سوگواریت پر، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ مٹھی میں داریہ کی چین دبائے منہ ونڈو کی طرف پھیر گیا۔ شاہ حویلی کا گیٹ کھلا۔ داریہ جو روم میں واپس بارش کے سبب جا چکی تھی فوراً سے باہر بھاگی۔ چھپ کر ماہر شاہ کو بس سلامت دیکھنے کی آرزو تھی۔ وہ ہانو اکبر سے پہلے نکلا، اس کی قمیض پر خون کا پھیلاؤ دیکھے داریہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں واپس آتی میٹرس پر سانس کھینچتے بیٹھی۔ ہانو اکبر داران کو پکارتے رہ گئے لیکن اس وقت وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ داریہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ 8 بج گئے تو شاہ حویلی میں ہانو اکبر کے کیے انکشاف پر ہلچل مچی۔ عزیز، تبریز، ماول تینوں ہی دوڑے داران کے کمرے میں پہنچے، جو چینج کیے پین کلر لے کر لیٹا تو تھا پر حرام تھا جو 1 منٹ آنکھ لگی ہو۔ اوپر سے بابا، دادی اور ماول کو کمرے میں آتا دیکھے وہ اٹھ کر بیٹھا اور پیر زمین پر اتارے۔ میری جان، کس کی موت آئی ہے جس نے تم پر حملہ کرنے کی جرأت کی؟ ٹھیک تو ہو نا دادی کی جان؟ عزیزہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے، پیشانی اور اس کے دونوں گال چومتے فکر سے مخاطب ہوئی۔ ماول بھی قریب آتی بھیا کے قدموں میں بیٹھی، جبکہ تبریز سنجیدہ اور خاموش اپنی جگہ ہی رکے رہے۔ بس گولی چھو کر گئی ہے، کیوں پینک کر رہے ہیں؟ ریلیکس، کوئی نکما چور چکا تھا جو فارم ہاؤس گھسا، لیکن جب وہاں سے کچھ قیمتی نہ ملا تو جاتے جاتے اناڑی پن کا مظاہرہ کر گیا۔ کمرے کے دروازے میں کھڑی داریہ کو بنا دیکھے محسوس کیے لہجے میں دانستہ غصہ چھلکاتے دادی اور ماول کو تسلی دی۔ وہ بھی اندر آئی اور تبریز شاہ کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ ماول اٹھ کر بھیا کے پاس بیٹھتے اس کی بازو سے لگ کر دیکھنے لگی، کبھی اس کے گالوں کو چھو کر محسوس کیا، کبھی بھیا کا ہاتھ پکڑے چوما، جبکہ بہن اور دادی کے لاڈوں سے اکتائے داران کی حالت پر داریہ اور تبریز ایک سا مسکرائے اور دونوں کی نظر ملی۔ کچھ تھا داریہ کی آنکھوں میں جو تبریز کو حیرت میں ڈال گیا۔ انہیں آرام کرنے دیں پلیز۔ آئیے عزیزے جان، آ جائیں ماول۔ داریہ آپ ماہر کے ساتھ رہیں، ہم آپ دو کا ناشتہ بھجوا دیتے ہیں۔ جب داران کو کوفت ہونے لگی تو تبریز نے ہی سے دادی بہن کے ایکسٹرا پیار نامی تشدد سے نجات دلوائی۔ دونوں بے دلی سے ہی صحیح پر چلی گئیں، جبکہ داران نے منہ پھیر کر واپس لیٹتے کمر تلے آیا تکیہ نکالنے کو ہاتھ بینڈ کیا تو داریہ نے فوراً سے آگے کو آئے اس کی کمر سے تکیہ نکال دیا۔ داران نے اسے لمحہ بھر دیکھا اور ٹھیک سے لیٹا۔ داریہ کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ پین کلر لی تم نے؟ داریہ کی آواز اسے سخت بری لگ رہی تھی، تبھی درد کے باوجود وہ اس سے مخالف کروٹ بدل گیا۔ داریہ نے فوراً سے دوسری طرف جاتے سے پکارنا چاہا تو وہ پھر سے کروٹ بدل گیا، لیکن اب داریہ مطمئن تھی کہ وہ درد میں نہیں ہے۔ ماہر، وہ اس کے پاس ہی بیٹھی اس کی پشت تکتے پکاری، لیکن داران نے قسم کھا رکھی تھی نہ بولنے کی۔ یا اللہ، اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ سب برباد ہو جائے گا۔ اگر اسے بھنک بھی لگی، میں نے تو آواز بھی بدل دی تھی۔
داریہ سوچوں میں ڈوبی خود سے لڑ پڑی، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر رکھا تو ماہر نے آنکھیں سختی سے موند لی۔ ہاتھ ہٹاؤ پیچھے۔ آواز اتنی مدھم ہو کر بھی غیر آئی کہ داریہ نے ہاتھ فوری پیچھے کو ہٹا لیا۔ تم پرفیوم توڑنے پر ناراض ہو مجھ سے؟ تھوک نکلتے خود کو ہمت دیتی وہ پھر سے اسے پکاری۔ داران نے کروٹ اس کی طرف پلٹی۔ داریہ کے چہرے کی رنگت بدلی کیونکہ وہ نظریں سالم جگر کو چباتی محسوس ہوئیں۔ نہیں، میں اپنے ٹوٹنے پر ناراض ہوں، میرے شک ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ تم وہاں کس مقصد کے لیے گئی؟ اب مجھے کون بتا کر اس عذاب سے نکالے؟ بولا وہ اب بھی نہ، لیکن اس کی آنکھیں اتنا بولیں کہ تھک کر جھک گئیں۔ چکی آنکھوں والا ماہر شاہ سیدھا داریہ کے دل کو جا لگا۔ تھوڑا چڑچڑا ہو رہا ہوں انجیکشنز کے سبب، اور کوئی بات نہیں، وہ واپس پہلے جیسے لیے دیے لہجے میں جواب دیا۔ تو داریہ کا اتھل پتھل دل سنبھلا۔ معاف کرنا، تم پہلے بھی چڑچڑے ہی تھے، اب تو چمچڑک لگ رہے ہو۔ وہ چمگادڑ کو پنجابی میں بولتے ہیں نا، تفصیل نہ پوچھنے بیٹھ جانا۔ داریہ کی زبان کو قرار نہ تھا، فوراً منہ پھٹ ہونے کا برملا ثبوت پیش کر بیٹھی۔ لیکن داران کی سرد گوری پر سانس بھی سوکھ گیا۔ کیوں بیٹھی ہو میرے پاس؟ جاؤ جا کے سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ بد لحاظی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے وہ برسا۔ داریہ کو اپنے یہاں بیٹھنے پر غصہ آیا، فوراً اٹھی۔ تمہاری تیمارداری کے لیے آئی تھی، لیکن تمہاری زہریلی ٹون نے بتا دیا ہے کہ تم مر بھی رہے ہوئے تو دوبارہ ایسا سوچوں بھی نہ۔ غصہ جاڑے اس کی بے حسی جتا گئی۔ داران کی آنکھیں جلنے لگیں، حالانہ کہ میں اندر ہی اندر تمہاری سنگ دلی دیکھ کر اصل میں مر ہی رہا ہوں۔ آنکھوں سے ہی اسے سلگاتا رہا، لیکن سب لب سی لیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی وحشیانہ، انتقامانہ اور ظالمانہ نظروں سے کیوں گور رہے ہو؟ جاتے جاتے داریہ کا دل گھبرا گیا۔ وہ نگاہیں صحنی کب آسان تھی داریہ کے ڈرے سوال پر۔ اس بار تکیہ منہ پر دبا گیا، جس کا دوسرا مطلب گیٹ آؤٹ تھا۔ بے حس زہر ہندی سے کہے پھولے سانس کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی تو دروازے کے ساتھ کمر جوڑے لگ گئی۔ چہرہ زردیوں میں ڈلتا گیا۔ اسے سچ میں پتہ چل گیا ہے داریہ، اف، برباد ہو گیا سب۔ نچلا لب دانت میں لے کر اضطراب و بے چینی سے کاٹتی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی عامر ناشتے کی ٹرے لیے داران کے کمرے میں داخل ہوا۔ لے جاؤ واپس عامر، مجھے کچھ دیر سونا ہے۔ اسپاٹ حکم پر عامر کے ہاتھ تھمے، ٹرے میز پر رکھتے رکھتے واپس اٹھا لی اور فرمانبرداری سے کمرے سے نکل گیا۔ جاری ہے، کیسی لگی قسط تو بتائیے۔ ہاں، وہ کفلنگ کس کا ہوگا؟ اور کیا داریہ اب داران کو سچ بتا دے گی؟ کیا ہے سچ؟ آر یو ایکسائٹیڈ؟ کیونکہ اگلی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں۔ حمین مایا کا سین کل ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر 31 ایپیسوڈ میں۔ تو ناول بہت ہی زیادہ مزے کا ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اچھے اچھے ریویوز کیا کریں تاکہ میں خوش ہو کے آپ کو ایسے ہی اسپیڈی طریقے سے ایپیسوڈز دیتی رہوں۔ تو تب کل تک کے لیے اللہ حافظ۔